ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بچیوں، آپ حضرات اور ہم جانتے ہیں کہ خانقاہ محمدی کا نظام یہ کوئی رسمیت پر مبنی یا رسمیت کے نظام کو لے کر چلنے والا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اتنی نوازشیں فرمایا ہو اور مولا علی کے نوازشیں حجت پاک کی عطائیں اور اولیاء کی کرم فرمائیاں جب اس درجے میں ہوئی ہو تو اللہ تم کو مجھ کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چلتی ہوئی گاڑی کے اندر میں گری سواری ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بچوں، اللہ ہمارے اور آپ کے اس خانقاہ محمدی کے نظام کے حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نظام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا اس نظام میں وہ چل نہیں سکے گا جو اس نظام کو صرف اوپری سطح پر دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں یا اس نظام کو صرف ظاہری اعمال ہی کا ایک نظام سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اس نظام کی حقیقت کی آگاہی عطا فرمائے. 15ویں صدی میں یہ نظام ہے اور نظام کی بنیاد یہ ہے کہ کل کی مجلس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ امت اصل ہے، دین اصل ہے، اور فرقہ جو ہوتا ہے وہ تفریقے کی باعث کی بنیاد پر بنتا ہے. فرقہ دین نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اور ہم نے بھی اگر اس کو مسلمانوں کے طبقے کا فرقہ اگر سمجھ لیا تو ہم نے ہمارا شمار دین والوں میں نہیں ہوگا، دین کو نقصان پہنچانے والوں میں شمار ہوگا. دین کیا ہے، امت کیا ہے؟ دین میرے آقا کا دیا ہوا دین ہے اور امت و جہاں کے مالک میرے آقا کی امت ہے. اور امت ہونے کی حیثیت سے 15ویں صدی میں نہیں بلکہ قیامت کے آخر وہ انسان بھی جو اقرار باللسان تصدیق بالقلب کر لے تو 1500 سال کے بعد بھی ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کلمہ پڑھ کر بھی اپنے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں. یہ بدعقیدگی کی بہت موٹی دیوار ہے جس سے امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم بے شک زمانوں کے اعتبار سے دور ہے اور ہم اپنی نظروں کے اعتبار سے دو جہاں کے مالک کو اپنی نظروں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت سے جانوں سے زیادہ قریب رکھا ہے. کن کے؟ مومنین کی جانوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ تمہارے نبی جس کو تم کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر کے نبی تسلیم کیا ہو، خاتم النبیین مانا ہو، ہم نے کس کو نبی تسلیم کیا؟ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا.
لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کا زمانہ ختم نہیں ہوا، یہ آخری کا دور ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے فیض کے چشمے انسانیت حاصل کرتی رہے گی۔ ہم تو 1500 سال کے بعد اس دنیا میں اپنے جہاں کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر اللہ کی مرضی ہوگی ہزاروں برس بھی اگر دور کا زمانہ ہوگا اور قیامت سے چند لمحے پہلے بھی جو انسان پیدا ہوگا اور اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو زمانے سے دور ہوگا، لیکن خدا کی قسم ذات مصطفیٰ سے وہ دور نہیں ہوگا۔ اور جو ذات مصطفیٰ سے دور سمجھا، میرے آقا کے ظاہری زمانے میں پیدا ہو کر بھی منافقین دور سمجھے تھے تو دور رہے۔ فاصلے کے اعتبار سے حضرت اویس قرنی دور تھے، لیکن ذات مصطفیٰ سے قریب تھے، تو دو جہاں کے مالک کی ہمیشہ نظر میں رہا کرتے تھے۔ اور میرے آقا ظاہر میں ساتھ رہنے والے صحابہ سے زیادہ حضرت اویس قرنی پر نگاہ رکھا کرتے تھے۔ جنگلوں میں پڑے ہوئے تھے، علم کے بغیر، عمل کے ظاہری نظاموں کے بغیر، مسجد کی نمازوں کے بغیر، علم دین کے بغیر۔ اویس قرنی کون تھے؟ اب ظاہر صورت میں تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ وہ صحابی بھی ہم ان کو نہیں مان سکتے، تابعی میں شمار ہوتا ہے۔ صحابی تو ظاہری طور پر ان کو ہم شریعت کس طرح میں نہیں کہہ سکتے، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کو، اور تابعی بھی وہ تابعی ہے کہ جن کی جلوہ گری اور جن کی عظمت کو بتانے کے لیے صحابہ سے وہ نہیں ملے، بلکہ خلفاء راشدین کو دو جہاں کے مالک نے اویس قرنی کے پاس میں بھیجا۔ یہ عظمتوں کا رخ حضرت اویس قرنی کو جو جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، جو اونٹوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے، جو جنگلوں کی ویرانیوں میں پڑے ہوئے، قرن کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے والے نہیں اور عمل کرنے والے نہیں، اور زندگی میں حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، ظاہری شریعت کے کوئی نظام نہیں، اس کا مطلب بالکل نہیں لینا حرام ہو جائے گا۔ یہ سب ہم کو ضروری ہے، یہ سب ہم کو ضروری ہے، لیکن نوازشوں کے اعتبار سے جن کو نواز دے، نوازنے پر آئے تو نواز دے، یہ ان کے در کی بات ہے۔ جس کو چاہے نواز دے، جیسا چاہے نواز دے۔ نوازشوں اور عطاؤں کی کل ملکیت رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ کیا ہے؟ مالک کل، مختار کل ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، اور قیامت تک ہے۔ جو قریب رہے، جسم سے مدینے میں رہے، مسجد نبوی میں رہے، اور آپ کی امامت میں قیادت اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھے، لیکن دل سے دور رہے، تو پھر اسلام سے دور ہوئے، ایمان سے دور ہوئے، فاصلوں پر دور رہے۔ حضرت اویس قرنی کہاں رہتے؟ قرن میں، یمن کا ایک علاقہ اور اتحاد۔ کبھی ظاہری طور پر جہاں کے مالک کی خدمت میں آپ نے حاضری نہیں دی، رہے نہیں صحبت میں، جا کر 40 دن 4 مہینے نہیں رہے مسجد نبوی میں، لیکن کہاں تھے؟ دل میں میرے مصطفیٰ کو رکھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی خاصیت صرف یہ کہ میرے آقا کو انہوں نے دل میں بٹھایا، دل میں بسایا، اور دل یہ مرکز ہے، یہ دل ہے جس دل کے اندر میں جن کو بٹھایا جائے گا انہی کا وہ بندہ ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا کو بٹھایا، خواہشوں کو بٹھایا، اپنی پیٹ پوجا کو بٹھایا، اپنی دکانوں کو بٹھایا، تو ہم کو کہنے کا حق ہے کہ ہم اللہ کے بندے۔ اس مندر میں جو ہے ہماری عبادت اس کے لیے ہوتی ہے۔ اس دل کے مندر میں تم نے جس کو بٹھایا تم اس کے بندے ہو۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم رب کا حق اور رب کا بندہ کہہ رہے ہو۔ اس دل کے اندر میں ہم نے اغراض کو پھر بٹھایا ہوا ہے، تو تم اللہ کے بندے نہیں ہو، میرے مصطفیٰ کے بندے نہیں ہو، تم دکان کے بندے ہو، اور تم غرض کے بندے ہو، اور تم اپنے مفاد کے بندے ہو۔ اگر اس قلب کو پاک اور صاف کیے بغیر خدا کے بندے ہونے کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹ کہہ رہے ہو۔
اگر اس قلب میں میرے مصطفیٰ کو بٹھائے بغیر اگر عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کہہ رہے ہو تو پہلے اس گناہ سے توبہ کرو کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو اور دھوکہ دے رہے ہو. اور جھوٹ کسے کہہ رہے ہیں؟ بس شاہد بھائی سے جھوٹ بولو تو اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ کسے بولا جاتا ہے؟ بندے بندے کو جھوٹ بولیں گے نا تو اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ جو بندہ بندے کو جھوٹ بولے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہ بندہ بندے کو جھوٹ کہہ رہا ہے تو لعنتی ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے. لعنت کیا ہے معلوم ہے؟ عذاب الگ ہے، لعنت الگ ہے. نماز اور عمل کے نہ کرنے والوں کے اوپر عذاب ہوتا ہے. روزی کی تنگی، ذلتیں، رسوائیاں، بے برکتیاں، عمر میں کمی، نئی نئی بیماریاں، یہ سب کچھ عذاب کی صورت میں ہے. لیکن لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں. باپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہر بیٹے کو اس کو مہینے کا خرچہ دوں گا. ہاں 3 بیٹے ہیں جو نظروں میں فرمانبردار ہے، لیکن ایک بیٹا وہ ہے جو دل میں نہیں ہے، نظروں میں ہے کہ وہ بیٹا ہے، اولاد ہے. رعایت تو اس کا راشن میں پہنچائے گا مگر کہے گا کہ تو میرے پاس میں مت آ بلکہ تیری بیوی اور بچوں کو بھیج دے کہ تو اولاد ہونے کے حیثیت سے تجھے راشن میں پہنچاؤں گا لیکن نظروں میں نہیں آنا. یہ لعنتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑی حماقت کر لے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا، بڑی حماقت کر لے حج کرنے کا، بڑی حماقت کر لے ہم مرید ہو کر، ہم بڑی حماقت کر لے چشتے روان پہن کر. کیا کہے گا وہ باپ؟ بیٹا ہے روزی دے دوں گا مگر تو نہیں آنا بیٹا. تو اگر آتا ہے تو مجھے چڑ آتی ہے، تو آتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ ایک بیٹا کیا ہے؟ کیا ہے؟ لعنتی ہے. عذاب دینا یہ ہے کہ باپ غصے میں آ کر اس کو آنکھ کر دے، نکال دے. یہ چھوٹا ہے عذاب. لیکن لعنتی جو ہوگا نا وہ اپنے سامنے آنے سے بھی منع کر دے گا اور سامنے آنے سے اس کو صدمہ پہنچے گا. جس کو نکال دے، آنکھ کر دے، وہ تو ایک مرتبے کی تکلیف اور صدمہ ہوگا. تو بولو عذاب یہ زیادہ سخت ہے یا لعنت زیادہ سخت ہے؟ کیا ہے زیادہ سخت؟ کیا ہے عذاب کے لعنت؟ عذاب کا عالم یہ ہے کہ اس سے روح کانپ جاتی ہو تو لعنت سے کتنا ڈرنا چاہیے. لعنت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹ بولنے والوں پر میری لعنت ہے. تو جھوٹ کس سے بولی جاتی ہے؟ اللہ سے، اولیاء سے، فرشتوں سے، اپنے دل سے. دل سے بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے. دل پکڑ لیتا ہے تو جھوٹا ہے بولتے. اب بیگم سے بھی تو جھوٹ نہیں چلتی نا کیونکہ مزاج سے واقف ہو جاتی ہے. پھر جھوٹ کس سے بولی جاتی ہے؟ بندوں سے جو عقیدتوں میں رہتے ہیں، جو فاصلوں پر رہتے ہیں، جو حقیقت کو نہیں جانتے. جھوٹ کہتی کسے؟ جو چیز نہیں ہے اس کو کہنا یہ تو جھوٹ ہے. جھوٹ اسی کو کہتے ہیں. تو بندوں سے بندے جھوٹ اگر بولے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میری لعنت ہے ان پر. اور لعنت کا وقت کیا ہوگا کہ اللہ رحمت کی نگاہ اس کے اوپر نہیں ڈالے گا. اور خدا اگر اس کے اوپر رحمت کی نگاہ نہ ڈالے تو پوری دنیا کے ولی اور فقیر مل کر بھی اللہ کی نگاہ کی رحمت کروا یہ تو کوشش کریں گے، لیکن خدا کی لعنت سے بچا یہ راستہ تو بتائیں گے، لیکن خدا کی لعنت کو سے ہٹا نہیں سکتے. اس لیے کہ اولیاء دوست ہے، اللہ کے اللہ وہ نہیں بنتے. پھر لعنتی بندے جو ہوتے ہیں تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان پر لعنت جو ہوتی ہے تو خدا رحمت کی نگاہ ان پر نہیں ڈالتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنتی بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک نگاہ کرم بھی، چاہے شب قدر آ جائے کہ چاہے رمضان کے پورے روزے رہ جائے اور چاہے اعتکاف کر لے کہ کعبۃ اللہ کا حج کر لے، چاہے جو کچھ بھی کر لے،
لیکن لعنتی ہے تو اللہ کی نگاہ رحمت وہاں سے ریفلیکس ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، ان گھروں پر نہیں آتی، ان انسانوں پر نہیں آتی، ان بندوں پر نہیں آتی۔ اور جب اس معاملے کے اندر میں جھوٹ کی وجہ سے لعنت کا یہ عذاب ہے کہ لعنتیوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا۔ قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں پر لعنت فرما دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جس پر آپ غضبناک ہو گئے ہیں، عذاب دیے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو کافروں کو عذاب ہوگا، وہ تو مشرکوں کو عذاب ہوگا، لیکن لعنتی کون ہے؟ لعنتی الگ ہے، عذاب الگ ہے۔ لعنت بری ہے، لعنت یہ ہے کہ اس لعنت میں وہ زندگی کے ہر سیکنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، خدا کی نظروں سے گرا ہوا اور میرے آقا کی نگاہوں سے گرا ہوا، اللہ والوں کی نگاہوں سے گرا ہوا اور فرشتوں کی نگاہوں سے گرا ہوا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اس کینسر میں مبتلا ہو تو اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھو، مریں گے لیکن جھوٹ نہیں کہیں گے۔ جھوٹ ہے کیا؟ ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ جو بات ہے نہیں مگر بول دے، اور ایک جھوٹ بھی یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور اس کو بغیر تحقیق کے دوسروں کو کہنا شروع کر دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم، نہ نہیں جانتا، وہاں پر تیرا کام ہے تحقیق کرنا، اس کے بجائے لوگوں سے نقل کرنا شروع کر دے، انہوں بولے انہوں بولے، تو یہ بھی جھوٹوں میں ہوگا۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، میرے آقا نے فرمایا سنی ہوئی باتوں کو یہ نقل کرنا شروع کر دے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو نے دیکھا، تو نے تحقیق کی، تیری ذمہ داری تھی، نہیں انہوں بولے انہوں بولے انہوں بولے، وہ مولانا بولے، وہ امام صاحب بولے، وہ حافظ صاحب بولے، جھوٹے ہیں، جھوٹوں کی بات پر اعتبار محروم ہو جائے گا۔ ہاں واقعتاً اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو گیا تب کہیں جا کر تو پھر وہاں پر بھی روک دیا گیا کہ لوگوں کے عیوب بندوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ تو بندوں سے بندوں کو اگر جھوٹ بولے تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ جو حقیقت نہ ہو اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یہی تو جھوٹ کی تعریف ہے۔ تو بندوں سے بندوں کے جھوٹ پر خدا کی لعنت کا یہ شکار بنتا ہے۔ تو اگر جھوٹ رب کے ساتھ میں کہے، جھوٹ اپنے آقا کے ساتھ میں اگر یہ اختیار کرے، اور جھوٹ اولیاء کے ساتھ میں اختیار کرے، اور جھوٹ فرشتوں اور اللہ کے غیبی نظام کے ساتھ میں اختیار کرے، تو یہ کتنا بڑا آخری لعنتی ہوگا، کتنا بڑا آخری لعنتی ہوگا۔ اور یہ جھوٹ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر میں تو دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ذات بیٹھی ہوئی ہے، اپنی خرچ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دکان، ہماری ملازمت، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے گھر و دار اور دکان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دعویٰ کریں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے خدا کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جھوٹ پر خدا نے لعنت فرما دیا۔ اور اللہ کے ساتھ میں جھوٹ کے اوپر کیا ہونا معلوم ہے؟ اللہ کے ساتھ میں اگر کوئی جھوٹ اپنا معاملہ کرتا ہے، اس دل میں ہم نے اللہ کو نہیں بٹھایا، اس دل کے اندر دو جہاں کے مالک کو ہم نے نہیں بٹھایا، اور دعویٰ ہم کرنا شروع کر دیے کہ ہم دیندار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دو جہاں کے مالک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو اس جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس کے مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حق ہے، دین ہے، وہ ہوتا نہیں ہے بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتا ہے، راستے کو پلٹ دیتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی پرستی کو حق پرستی کہتے ہیں، اپنی طبیعت پرستی کو وہ حق پرستی کہتے ہیں، وہ اپنی چاہت کو دین کا نام دے دیتے ہیں، اور اپنی طبیعت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم بڑے دیندار ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے مرید ہیں، اور بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں تو ایسے ویسے، اپن
یہی ہوتا ہے. بہادر ہدیتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح کو موڑ دیتا ہے، پھر ان کا ہر لمحہ خدا سے، خدا کے محبوب سے دور ہوتا ہے. اللہ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے محبوب کی محبت سے، اس کی نمازیں اس کو اللہ اس کے رسول سے دور کرتی ہے، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی تلاوت اس کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرنے کے بجائے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بیل منڈیوں پر لوگ دیہاتوں کے اندر جا کر کپاس بیچ کر واپس آتے اور سو جاتے تو بیل ان کے گھروں کو لے کر چل جاتے تھے. پیچھے سے ایک آدمی نے دیکھا، ہارن بجایا، راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اٹھایا، مارا پیٹا نہیں. یہ اچھا تھا مارتا پیٹتا تو، لیکن اس نے اپنی گاڑی سے اتر کر وہ بنڈی والے کی نکیل میں سے ہاتھ کو رسی کھینچا بیلوں کو، اور بیلوں کے رخ کو موڑ دیا. کیا ہو گیا؟ رخ کو موڑ دیا. دیہاتی لوگ سمجھ جائیں گے اس بات کو. اس کے بعد میں بازو سے ٹریکٹر کیا اور نکل گیا. اب جب یہ اطمینان اور مستی کے ساتھ میں سو رہا ہے، تھکا ہوا، اور جب سو اٹھا اور اٹھ کر اس کا تصور یہ تھا کہ میں اپنے گھر پر میرے بیل مجھے پہنچا دیں گے، لیکن دیکھا تو وہی جہاں پر کپاس بیچارہ وہیں جا کے بیٹھ ٹھہرے ہوئے. منزل کھوٹی ہو گئی نا، منزل کھوٹی ہو گئی. کیوں؟ تیری غفلت کی وجہ سے. اس نے تجھے مارا نہیں بلکہ تیرے رخ کو موڑ دیا. میرے بچوں، اگر اس مثال کو سمجھ لو تو تم پھر مدینے کے اس دین کو حاصل کرنے کی طلب کرو گے. مسلک اور جماعتوں کو تم چھوڑ دو گے، نظریات کو، لوگوں کے فکروں کو چھوڑ دو گے. پلٹو اس طرف میں، ففروا الی اللہ، میرے آقا کے نانے مصطفیٰ نانے پاک کی طرف میں، پلٹو پنجتن پاک کی طرف میں، اور پلٹو حق کی طرف میں، اور قرآن کے قرآن مکنون کی طرف میں. یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ دیکھا کہ اچھا کہ اپنے دین کے معاملات کے اندر میں ان کو حکومتیں اور تخت و تاج اور اپنے دینی نظاموں کی وجہ سے نشے میں چڑھ گئے ہیں. اب ان کے نکیل کو پکڑ کر بے ادبی پنجتن پاک کی گستاخی یزیدیت کے راستے پر ڈال دیا. کیا کر دیا؟ یزیدیت کے اور منافقت کے راستے پر ڈال دیا. اب یہ عبادت اور دین کے نام پر، بے ادبی کے نام پر، اور وہاں پر نکیل کیا لگا دیا؟ راستے سے بھٹکانے کے واسطے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. شرک، بدعت. ارے جو شرک کرے وہ مسلمان کہاں؟ تو مسلمان کہہ رہے ہو تو بے وقوف ہو تم کہ اس کو مشرک کیسے بول رہے؟ شرک اس کو تو بولیں گے جو دو خدا کو مانے، خدا کے برابر کسی کو خدا مانے. پھر کسی مسلمان کو اگر مشرک اگر کہہ رہے ہو، شرک کہہ رہے ہو، تو پھر مسلمان تم ہی کہہ رہے ہو اور تم ہی اس کو مشرک کہہ رہے ہو. اگر وہ مشرک ہے تو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر مسلمان مان رہے ہو تو پھر مشرک کیسا کہہ رہے ہو اس کو؟ ایمان کی راہ پر شرک کہاں ہے؟ کون ہے شرابی کبابی مسلمان بھی جو ایک خدا کے بجائے دو خدا کو مانے؟ کہاں ہے شرک کا وجود؟ لیکن دے دیا پاگلوں کی دنیا کو، بنڈی کے رخ کو موڑ کر لگا دیا راستے پر. اب اس کے بجائے راستہ کیا دیا کہ ہر بات میں شرک شرک شرک. وہ بیچارے مرحوم کا انتقال ہوا، پہاڑے پڑا کیے نا امت کو گمراہیت کی. یہ ذمہ داری ہے امت کو جو تمہارے قدر کے ساتھ تمہارے ساتھ چلے ان کو صحیح رخ عطا کرو. انتقال ہوا تو انتقال کے ہونے کے بعد میں شریعت نے تو مقرر کیا ہے کہ دوسروں کے لیے غم 3 دن کا ہوگا، لیکن بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے نا. اب آ کر دستانے پہننے والی مولوی اور عالمہ بن کر اب وہ انہوں نے جو پہاڑے پڑھایا، اماں آ کر بول رہی ہے بیٹا مر گیا بیٹے کے سسرال کو، کہ بہو کو بول رہی نہیں غم نہیں کرنا، بولے وہ شرک ہے. غم نہیں کرنا شرک ہے. پاگل شرک کو ہی نہیں جانی نا. شرک تو اللہ میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی سزا میں شرک ہے. اب بیوی کو تو شریعت بول رہی ہے کہ غم میں رہو 4 مہینے 10 دن کی خوشی نہ مناؤ. اب خوشی منانا شرک. پاگل پن کی انتہا ہوگی. ہاں غم نہیں منانا بیٹے وہ کیوں شرک ہو جاتا ہو. ارے غم نہیں منانا شریعت نے حکم دیا تو وہاں شرک کیسے آیا؟ ہے جی
ذرا شرک بولنے والوں کا کان پکڑ کر پوچھو کہ پہلے شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہنے والے تو شرک کے لفظ شرک سے واقف نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ رب کے بدل کسی کو رب ماننا، رب کے برابر کسی کو رب ماننا، رب کے جیسا کسی کو رب ماننا، یہ شرک ہے. یہ تو آوارہ لوگوں کی مثال بے ادبی. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کوئی بے وقوف پاگل عورت تو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے، راستہ چلتا ہوا آدمی. کیا بولیں گے اس کو؟ مت جلاؤ، مت رکھو اس کو تو پاگل خانے میں ڈال دو. اس لیے کہ ہر ایک کو شوہر بولی نہ. اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، وہاں شرکار ہے. اب تیرے کو 4 مہینے کے 10 دن کے غم میں بھی شرک نظر آ رہا ہے تجھے؟ انتہا ہوگی نا. اس لیے سمجھ لینا کہ جہاں جن کے زبانوں پر شرک رہتا ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جن کے پاس میں ایمان ہوتا ہے وہ لفظ شرک کو بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے. جن کے پاس میں دین ہوتا ہے وہ بدعت کو نہیں جانتے. بدعت جن کی زبانوں پر آتا ہے تو سمجھنا کہ دل کے اندر میں ان کے اندھیرا ہے. شرک اور بدعت، شرک اور بدعت یہ تو پاگل اور بیوقوفوں کی مثال ہے جن کی زبانوں پر بہت دستانے پہناوے پہن کر، چشمے لگا کر اب ماں عالمہ بھی بن گئی، حافظہ بھی بن گئی، ظالمہ بن رہی ہے، بے وقوف بنا رہی ہے. وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ. ارے عورت کے لیے تو امامت جائز نہیں ہے، عورت کو حکومت نہیں دے سکتے، وہ صنف نازک ہے. تو پھر یہ دین کا اسٹیئرنگ تو عالم بنا کر اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، مفتیہ بنا کر اس کو دے رہا ہے. اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ. ایکسیڈنٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ سسرے صاحب ان سے پردہ، بالکل پردہ، وہ ان کے ساتھ میں پردہ، ان کے ساتھ میں پردہ. پھر پڑھتے تو زمانے میں کتنے بے پردہ تھے تم؟ وہ کچھ نہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو بندوں سے جھوٹ کہے ان پر لعنت ہوتی ہے. اب ہم اپنا جائزہ لو، دنیا کی چکر میں جائے دوسروں کی. لیکن یہ اصطلاح جو ہے نا مجھے تو تکلیف کیا ہوتی ہے، رسی کیا ہے، پاگل اور بیوقوف بناتی ہے نا. شرک اور بدعت، شرک اور بدعت. جہاں یہ لفظ سنو، چاہے ممبروں پہ سنو گے، مسجدوں پہ سنو، پیر سے سنو گے، مولوی سے سنو گے، امام سے سنو، تو سمجھ لینا یہ شرک کا مریض ہے، یہ بدعت کا مریض ہے. کیونکہ جو مرض رہتا ہے، کھانسا تو ٹی بی والے کے جراثیم نکلتے ہیں، اس سے دور رہنا نہ جی. جراثیم ہر ایک صحت مند آدمی کے نکلتے ہی، ٹی بی والے کے جراثیم نکلتے ہیں. تو شرک اور بدعت جس سے نکلتا ہے تو سمجھ لینا کہ دل کے اندر میں شرک ہے، بدعت ہے اس کے، اس لیے وہی جراثیم نکل رہے ہیں اس کے اندر سے، اور اسے پرہیز لازم ہے کہ نہیں. تو بندوں سے بندوں کو جھوٹ بولے تو یہ بن جاتا ہے لعنتی. اور جو بندوں کے رب سے اپنے دل کے اندر کچھ رکھ کر رب کو جھوٹ کہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے جہاں کے مالک سے عشق کرتا ہوں، میں عاشقین مصطفیٰ میں ہوں. تو بندوں سے بندر کو جھوٹ بولے، شرابی کرائی سے جھوٹ بولے تو لعنتی بنتا ہے. تو پھر اگر ہم اپنے دل میں دنیا کو رکھ کر ہم کہے کہ ہم اللہ تیرے بندے ہیں، ہم یہ کہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، تو جو اللہ رسول سے جھوٹ بولے پھر اللہ اس کو کس عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لعنتی نہیں بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں شامل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مزاج کے دین کو دین الہی، دین خداوندی سمجھتا ہے، اور اپنی طبیعت کو حق سمجھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے قدر سمجھتا ہے، اور وہ اپنا حق اللہ پر سمجھتا ہے. پھر اس کے اندر میں انانیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی کہے کہ تمہارے اندر میں کمی ہے تو غرر کے شک کتے جیسا اس کے آپ پر جاتا ہے. یہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھو، بے نمازیوں کو دیکھتے اقامت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی تو برباد ہو رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر میں دنیا کو رکھ کر یہ ہم نے کہہ دیا خدا کے ساتھ کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہے،
خانقاہ محمدی کا نظام کیا ہے؟ اس دل کے روح کو صحیح کرنے کا نظام خانقاہ محمدی ہے کہ اپنے دل میں صرف اللہ اس کے رسول کو بٹھاؤ، اس کے بعد میں کہو کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ زبان کے ساتھ میں دل میں بھی اگر اللہ اس کا محبوب اگر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ مدد اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راستے میں پیٹرول میں کچرا ہے، راستہ لائن ڈیڈ ہے، بریکر ہے، راستہ رکا ہوا ہے، تو اپنی دنیا سے پرانے سے پہلے زیادہ ضروری ہے، اپنی بیماری کو دور کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اپنے کینسر کا علاج کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنے کرونا کا علاج کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کا درد دور کرنے سے زیادہ ضروری ہے، دکان کھولنے سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے دل کے اندر میں صدق دل کے ساتھ میں اپنے دل کے عبادت گاہ میں، اپنے دل کے کعبے میں اللہ اس کے رسول کو بٹھائے اور سچ بولنا شروع کرے۔ ہم کو جب حق ہوگا کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر دل کے اندر میں اللہ رسول کے بجائے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کاروبار بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بیٹھی ہوئی ہے، اپنا قرض بیٹھا ہوا ہے، اپنا مکان بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہے جی دل کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہے اللہ رسول بازو ہوں گے ادھر ادھر، مجلس میں آئے تو یاد آ جائیں گے، ذکر کریں تو ذکر ہو جاتا ہے، نماز پڑھے ہیں تو وہ بھی نماز میں بھی اللہ کے نہیں ہے، نماز میں بھی تو دنیا والے ہوتے ہیں۔ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بندوں سے جھوٹ پر خدا کے لعنتی بنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں جھوٹ بول بول کر اگر خدا کے پاس اس کی علاج کے بغیر پہنچ گئے، اپنے دل کو خالی کیے بغیر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو لعنت کرے گا، تم کو مجھ کو تو پھٹکار دے گا، ہٹاؤ صحبت میری نظروں کے سامنے مت لاؤ ان کو، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بچوں عرض کر دیا ہوں، اپنے بیماریوں سے زیادہ ضروری ہے اور اپنی موت سے پہلے، اپنے دل کے نکلنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں جھوٹ جو ہم چلا رہے ہیں، جھوٹ کو ختم کرو۔ اس دل کے اندر میں کون ہونا چاہیے؟ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب تو عرش ہے، اور عرش پر کون رہتے ہیں؟ کون رہتے ہیں؟ ہاں کون رہتا ہے عرش پر؟ اللہ رہتا ہے، دیکھیں گے اللہ کو، عرش پر کون رہتے ہیں؟ عرش پر رب العالمین نے جن کو رکھا وہ اپنے محبوب کو رکھا، عرش پر اللہ تھا، رہا، اس کی پہچان مصطفیٰ نے دی ہے، اس لیے اپنی پہچان کے لیے پہلے مصطفیٰ کو رکھے گا وہ۔ اب خالی میرے آقا کا معاملہ آتے آنکھوں پر چھو لینا یہی دلیل؟ تمہارے قلب اور تمہارے دل کے اندر میں تمہاری چاہتے اور تمہاری امید صرف میرے مصطفیٰ کی دیدار کی اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی ہو، تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو رکھا۔ اب ہمارا دل تو عرش ہے، اس کا دعویٰ، اب میرا دل عرش ہے بول کے میں دعویٰ کر لوں میرا پیر میرا دل عرش ہے، اب تم کو میں بولوں کہ میرے دل کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھو، پڑھیں گے کہ تو پڑھنے والے پڑھ لیں گے، میں کو دوسروں کو مت بتاؤں، پڑھیں گے تو نہیں پڑھتے، کعبے کی طرف میں رخ کرنا ہے، تو کعبہ عرش اللہ بنانا اللہ تعالیٰ، تو جان دو جس کو پیر بنا ہے اس کے قلب کی طرف میں نیت کر کے، وہ تو دل میں گردے بولنے کی بات ہوگی نا، جہاں تمہیں پاؤں وہیں پر کعبہ بنا لوں، وہ تو الگ ان لوگوں کی بات ہے، اللہ کے مقربین کی اور جن کو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے ان لوگوں کی بات ہے وہ، لیکن اپنے لوگوں کی اپنے والوں کی بات کیا ہے؟ کعبہ کدھر ہے؟ اچھا بولتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر میں نماز پڑھتے تو ذرا پوچھو میرے گھر کی طرف میں رک کر کے پڑھتے ہیں، یوں تو کرتے نہیں، یہاں پر دل کا کعبہ کدھر ہوتا ہے؟ نہیں نہیں بناؤ دل کا کعبہ، تو اپنے دل کو بناؤ جہاں پر میرے مصطفیٰ کو رکھو، اس دل کو خالی کرو، پہلے ہر چیز سے، ہر خواہش سے، ہر چیز سے نکالو،
آج دل کو صاف کیے بغیر عبادتیں کر کے خدا کے غضب و خدا کے قہر کے حوالے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ مسجدوں کو تم آباد کر رہے ہو اور تم سے مسجدوں کو خالی کر کے مسجدوں کو کھینچ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ لعنت کیوں آ رہی ہے؟ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تم مسجد کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہو اور اللہ خود نعوذ باللہ اتنا محتاج ہو گیا کہ اپنے گھر کو بچا نہیں سک رہا. تم میں سے ہر ایک تو جو اپنے گھر کو بچاتے ہو، لیکن اللہ کو کیا سمجھے کہ اللہ اپنے گھر کو نہیں بچا سک رہا؟ کچھ تو ہوا. اللہ کو اپنے گھروں کے معاملات میں گھروں کی کہاں چکر ہے؟ اس کو تو چکر ہے کہ ہر مومن کا دل عرش اللہ بن جائے. وہ نظام دیا تھا ایمان والوں کے ایمان کا رخ یہ تھا کہ ان کا دل دنیا اور دنیا کے غرض اور دنیا کے مفادات سے پاک ہو کر اس دل کے خانے میں صرف کوئی نہ ہو، صرف عرش اللہ ہو، اور عرش پر دو ذاتیں رہتی ہے اور عرش پر دو ذاتوں کا وجود ہے. ولی کے بات کو مانوی سے نہیں سمجھ سکتے، چکر میں نہیں پڑنا. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو بخاری اور مسلم کی روایتوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ خالی لا الہ الا اللہ. ہمارا اصل تو بول گیا اللہ بول گیا. اللہ تو دکھتا بھی نہیں، آنکھوں میں آتے جب انہوں دیکھ لی کیا ہے اور یہ سب بھی وہ تو دیکھ نہیں سکتا. لا یدرک الابصار، دکھنے والی ذات میرے آقا کی ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہم کو دیکھتے ہیں. اور کتنے ہیں تمہارے پیر بھائیوں کے اندر میں جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا ہے، اور کتنے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جس کو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں اپنا دیدار عطا کرتے ہیں. بہت دور کی بات ہے. آج بھی پیر بہنوں کے اندر میں تمہاری ایسی پیر بہنیں جن کو دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. وہ تو مالی کو مختار ہے، چاہے جس کو بتا دے اپنا چہرہ. مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ تو گاندھی جی کو بھی زیارت ہوئی تھی، جب سے عقیدت مند بن گیا تھا وہ. کتنے غیر مسلم ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی زیارت عطا فرمائی. غیر مسلموں کو عطا کر سکتے ہیں مگر ہمارے اندر طلب بھی تو ہونا. ہم سیلوں میں بھی دیکھتے تو اپنے فین جن کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کی چکر رہتی ہے، پیر کو دیکھنے کی چکر، خوبصورتوں کو دیکھنے کی چکر، پاکوں ناپاکوں کو دیکھنے کی چکر. مگر کس تمنا کے اندر میں تمہاری نیند لگی کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار عطا کیجئے؟ یہ ہے چکر. طلب ہی نہیں ہے. دیکھ پر دنیا کما کے آتے رہتے، پھر طلب کیا کمائیں گے اس کی چکر میں نیند لگتی. دنیا بھری ہوئی ہے. ادھر کیا بھری ہوئی ہے؟ دنیا ہی دنیا بھری ہوئی ہے. تو ہم جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم جھوٹے بندوں کے نہیں، جھوٹے اللہ اس کے رسول کے ہیں. اور جب اللہ رسول کے جھوٹے ہو جائیں کیا حشر ہوگا ان کا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ وہ اپنے مزاج کے دین کو اللہ کا دین سمجھیں گے. ان کی نکیل پلٹا دی جائے گی. وہ اللہ اس کے رسول کی طرف میں نہیں جائیں گے، اپنے نفس کے پلید بنیں گے، وہ اپنے خواہش کے بندے بنیں گے، اپنی چاہتوں کے مراد حاصل کرنے والے بنیں گے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دیندار ہیں، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم عاشقین رسول ہیں. یہ جھوٹے ہیں. اللہ اس جھوٹ اور کذب سے تمہارے قلوب کو پاک و صاف کرے. میرے بھائیوں، اب یہ جھوٹ اور کذب ہمارے دل کے اندر سے نکل جائے. کیسا ہوگا؟ یہ تقریروں سے ہوگا، تحریروں سے، کتابوں کے پڑھنے سے ہوگا، بیانوں سے ہو جائے گا. اگر ہو جانا ہوتا تو آج تقریروں کی کمی ہے، کتابوں کی کمی ہے، جماعتوں کی کمی ہے، سمجھانے والوں کی کمی ہے. گھر گھر جا کر سمجھایا جا رہا ہے تو پھر ہو چکنا ہوتا تھا. نہیں، یہ جو ہوگا اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنے کی فکر سے صحیح ہوگا. جسم کا ٹریٹمنٹ الگ ہے، بخار آ گئی، لیکن ہارٹ کا آپریشن کا مسئلہ ہے تو اس کے قانون، اس کے اصول الگ ہوتے ہیں. جسم کے اصلاح کے لیے، دین اور اسلام کے لیے کام آئیں گے تم کو تمہارے علم اور تمہارے عمل اور تمہارے ظاہری نظام، لیکن قلب کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام الگ بنایا ہے. اور وہ نظام قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اب قرآن کا بھی انکار کرو گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا مسلمان کی تفسیروں میں سے یہ آیت نکل گئی؟ قرآن پاک کے اندر سے نعوذ باللہ اس آیت کو نکال چکے ہو
پھر ذکر کی مخالفت کیوں؟ ذکر کی طرف رخ کیوں نہیں آتا؟ ذکر کی مجلس اپنے گھروں میں کرانے میں کیا روک اٹھتا ہے؟ اور ذکر سے تم کو اتنی شیطانیت کا الرجی کیوں ہے؟ نمازوں کے لیے تو تم آ جاتے ہو، لیکن ذکر جس کو تمہارے قلب کی صفائی کا ذریعہ فرمایا، اس ذکر سے کیوں الرجی؟ یہ کس اسلام کے دشمن نے تمہارے دلوں میں ذکر سے بدل عداوت اور روز ڈال دیا؟ کیوں؟ تمہارے گھروں کے اندر میں چھلے اور چھٹیاں تو ہوتی ہے، لیکن بدنصیب مسلمان تیرے گھر میں ذکر کی مجلس نہیں ہوتی۔ پھر کہے کہ خدا کا رحم مجھے ملنا، میری دعائیں قبول ہونا، تیرے دل اور من کا مندر بگڑا ہوا ہے تیرا۔ اگر یہ دل کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف میں صحیح ہو جاتا، اس کی پہچان یہ ہوتی کہ وہ نظام تجھے عطا کر دیا جاتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی صفائی، دلوں کی صحت، دلوں کا اطمینان میں نے اپنے نماز میں، روزے میں، پوچھو ان کو بھی نیبو دلا رہے، کبھی ہوئی ان کے گھر میں ذکر کی مجلس؟ نہ ہو۔ ہاں ریٹائرمنٹ ہوئے تو بڑی ریڈی صاحب کو، ہڈی صاحب کو، سب کو بلا کے دعوت کی، لیکن ذکر کی مجلس نہیں ہونا ہو۔ ایسے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بیچارے چاندے کیا میرے شفیق آدمی اس لیے میں ان کا نام لے لیا، انہوں برا نہیں مانتے بول کے۔ اب میں اسکول بولوں تو میں نے تو انہوں بھول کے دیکھتا، فری پینو دیکھتا، کئی کو بولوں میں کیا کرنا، دکانداری تھوڑی ہے میری، کیا یہ چاہتے؟ لیکن جو قصور ہے ہاتھ پکڑوں گا تو پھر بتاؤں گا ضرور کیا بات ہے، نہیں تو دھوکہ ہو جائے گا۔ اور ذکر کے کیا تم خانخواہ والوں پر احسان کر رہے ہو اپنے گھروں میں ذکر کا؟ یہ تو خانخواہ والوں کا شکر ادا کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تم کہ اگر یہاں تقاضا رکھے تو تمہارے گھر میں 1 گھنٹے کی ذکر کی مجلس کرتے ہیں۔ اگر اس کی اہمیت اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا تو پیر پڑھ کر خانخواہ والوں کو لے جاؤ گے اپنے گھروں کے اندر ذکر کی مجلسوں کے لیے۔ یہ تو خانقاہ محمدی کے صدقے میں یہ آسان چیز مل گئی ہے خانقاہ والوں کے ذریعے سے، ورنہ آیت کریمہ کی مجلس کراؤ اور یہ چند پرشا بکرا کاٹنا پڑتا، بریانی پکانا پڑتا، جب جا کے آیت کریمہ پڑھتے ہو اور پڑھتے بھی تو جلدی نکال دے گی، اب اتنا پڑھا رہے مگر اتنا کھلا دے گی، پھر اور وہ کرے 1100 روپے ہدیہ بھی، نذرانہ بھی، کتنا مہنگا نظام تھی وہ، مگر زور زور سے اس کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی دعا تیرے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اب آیت کریمہ آنے وہاں پر ہو، لیکن ذکر کی مجلسوں کا نظام خانقاہ محمدی کے ذریعے سے میرے غریب نواز نے عطا کر دیا، تو ابھی تک میرے وہ بدنصیب مرید ہے جن کو اپنے گھروں میں ذکر کے لیے ابھی تک احساس پیدا نہیں ہوا۔ وہ خانقاہ والے جو خانقاہ کو آنے جانے والے ہیں وہ مردود اور بدنصیب ہے جن کو اپنے گھروں میں ذکر کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ گھر کا ایک کمرہ ہے تو گھر والی کو بول دو کہ 1 گھنٹہ خالی کرو، 3 آدمی 4 آدمی آ رہے ہیں ذکر کریں کہ بیٹھ کر یہاں پر جو ہے تمہارے دل کے اور تمہارے دین کے روح کے صحیح کرنے کے لیے نظام ہے۔ دین پھیلا ہوا ہے، اب اس وقت میں دین کو پھیلانا چل نہیں سکتا تو پھیلاتا ہے۔ یہ کون سی چکر ہے؟ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، لٹریچر دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چلنے میں جو فیل ہو۔ اب میں لنگڑا لولا بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، نہیں ہوں لنگڑا لولا بھاگ بھی سکتا ہوں، پر مثال دے رہا ہوں ایز ایگزامپل، تو ٹانگیز کٹے ہوئے ہیں میرے، چل ہی نہیں سکتا۔ اب میں یہ بولوں کہ میں سب کو لے کر حیدرآباد جا رہا ہوں، حیدرآباد کو لے جا رہا ہوں، میں کیسا لے جا رہے ہیں؟ چلتے ہوئے ساتھ میں لے جا رہا ہوں ان کو، پھر تمہارے ٹانگا کٹے ہوئے نا جی، تم کیسا لے جا رہے ہیں؟ چلنے والا چلتے ہوئے لے جائے گا نا۔ تو جو دین پر چلتا ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتا، دین کو چلاتا ہوں، دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ پھر بات اصل یہ ہے کہ دین کو پھیلا نہیں سکتے، دین تو پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، اور خدا کی قسم دین جو پھیلے گا نا وہ اللہ کے ارادے سے اور مولا علی کے چاہنے سے اور میرے مصطفیٰ کی مرضی سے دین جو پھیلے گا وہ تمہارے میرے سے جو نزدیک آگے بھی جس پھرتی کے ساتھ میں کلمہ پڑھ لیے، تم کو میرے کو اور یہ دینداروں کو مسلمانوں کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ تیز پھرتی سے دین سے بھاگ جائیں گے، وہ بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ میرے غریب نواز کے ہاتھ اوپر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا تھا، ریٹرن ہوا تھا کوئی؟ تمہارے تجربے میں کتنے ہیں
کہ وہاں کلمہ پڑھے تھے، یہ یہاں پر پڑھائے تھے، وہ مولانا پڑھائے تھے، وہ ذاکر نائک پڑھائے تھے، اور پھر ہے کیوں ہو دور دور تک نہیں. خود لگ رہا تھا تو انہیں کیا چلائے گا جی. لگڑے کا مطلب کیا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے دین پر، تو دین کو چلا سکتے تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے. مگر دھوکہ دے کر ہم چلا رہے ہیں، اس کے لیے لینا ہے نا، جیبا گرم کرنا ہے، اپنی تنظیم کو فنڈز لینا ہے، سعودی حکومت سے خیرات مانگنا ہے. ہم دین کو چلا رہے، دین کی تبلیغ کر رہے، دین کو آگے بڑھا رہے. اب وہ بھی بھولے شروع کرا ہے بیچارے، لاروان اوڑنے والے بھی خوب بھر بھر کے دیتے. ارے دین کی تبلیغ کر رہے، دین کو چلا رہے ہو. کیوں کہ ان کو بھی کوئی اشارے ہوتے، پھر پوچھتے رہو. ہاں امریکہ والوں کو، چھوٹے آنکھ والوں کو کیا خیال ہے؟ ہاں ان کی مدد کرو. ہاں ان کو جن کو جو دین کو چلا رہے بول رہے نا، اصل میں دین کو چلا رہے نہیں، دین کے رخ کو موڑ رہے ہیں. وہ دین کہاں ہے جس میں اولیاء کی محبت نہ ہو؟ وہ دین کہاں ہے جس میں پنجتن پاک نہ ہو؟ وہ دین کہاں ہے جہاں نعرہ پاک مصطفیٰ نہ ہو؟ وہ دین کہاں ہے جہاں پر مولا حسین کا شکریہ نہ ہو؟ اور وہ دین کہاں ہے، دین کا نظام کہاں ہے جہاں کربلا کی یاد نہ ہو؟ ہے دین وہاں پر؟ دین کے نام پر دھوکہ ہی ہے نا. پیاس کو پیاس سمجھایا جا رہا ہے. اگر ہے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو ہوتے ہیں یاد حسین کی محفلیں، مولا حسین کی کربلا کے تذکرے تمہارے مرکزوں میں، تمہاری مسجدوں میں، تمہاری جماعتوں میں اور تمہارے نظاموں کے اندر میں. تم نے مولا حسین کو بلایا تو کہاں خاک دین ہے تمہارے پاس میں؟ سمجھ میں آتی بات؟ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں کسی نے بلانے کی جرات نہیں کی. یزیدی بلاتے رہے اور حسینی یاد کرواتے رہے. یہ پہچان ہے. بلانے والے وہ ہے یزیدی اور پہچان کرانے والے، یاد کرنے والے حسینی ہیں. اور دین کی مقام اور حسین کے ذریعے سے ہے. دین است حسین، دین بنا است حسین. میرے خواجہ جی آقا جی نے فرما دیا کہ حسین دین ہے اور دین کی حفاظت اور بنا دین کی تو مولا حسین ہے. وہ تو بلاتے رہیں گے. بلانے کی پہچان کیا ہوگی؟ میں الزام تو نہیں لگایا. کربلا آتی کتنی گدگولیاں ہوتی، چرگلیاں نہیں کرنا، محرم یاد نہیں کرنا، مولا حسین کے جلسے نہیں کرانا، وہاں جنگ آزادی کے جلسے کراؤ اور وہ کراؤ، یہ کراؤ، وہ سب چلنے دو، یہ سب چلنے دو. مگر تذکرے مولا حسین کے مت کرو، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے. ارے یہ تو روح پلٹا ہوا ہے، اس کا پلٹا دیا گیا ہے، کدھر پلٹا دیا گیا ہے. اب یہ جو راستہ جاتا تھا دین کا سیدھا مولا حسین کے ذریعے سے پنجتن پاک تک، پنجتن پاک سے لے کر دو جہاں کے مالک مصطفیٰ تک اور میرے آقا کے نعرہ پاک سے ہو کر رب تک، اس راستے کو پلٹا کر اس کے بدل میں لا کر رکھ دیا اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنی پیری مریدی اور اپنا نظام. اس کے بدل میں ہو سکتا ہے یہ 100-150 سال کا نظام کدھر؟ اور مولا حسین کا اور پنجتن پاک کا دو جہاں کے مالک کا نظام کدھر؟ بدعت یہ ہے کہ وہ ہے. ارے سکہ ہی بدل گیا جی، اتنا بیوقوف بنا ہے اور پھر بھی بیوقوف بنتا ہے، پھر بھی بیوقوف بنتا ہے. حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. بدلا ہے کہ نہیں بدلا سکہ؟ نہیں بدلا ہے. پھر جو سکہ تھا قرآن و حدیث سے، دو جہاں کے مالک سے، پنجتن پاک سے ہوتے ہوئے غوث و خواجہ اور میدان کربلا مولا حسن و حسین کے ذریعے سے 1500 سال میں جو سکہ چلا، اب اس سکے پر انہوں نے اسلام لگا دیا. تمہاری جماعت 100 سال کی، تبلیغی جماعت 150 سال کی، سنی جماعت یہ جو لوگ بولتے تھے نا رضوی جماعت اور یہ ہری جھنڈیوں بولتے نا بیوقوفاں، وہ کتنی 100-150 سال کی. اہل حدیث 80-90 سال کی. یہ تو 100-150 سال کے سکے ہیں نا. اب یہ سکے وہ اصلی سکے کا بدل ہو سکتے کیا؟ سونا ہے، یہ کاغذ کے نوٹ ہے. یہ کاغذ کے نوٹ بدلتے رہیں گے. سونے کا سکہ بھی نہ ہو تو سونا رہتا ہے. خدا کی قسم مولا حسن سونا ہے، مولا حسین سونا ہے، یاد کربلا سونا ہے، غوث و خواجہ سونے کے سکے ہیں. اگر سکے کا اسٹامپ میں نہ ہو تو سونا قیمتی ہوتا ہے. قیامت تک اصل جو حق ہے وہ پنجتن پاک ہے، مولا حسین ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. سونا ہوگا کہ کاغذوں کے نوٹا؟ ایک رات میں بدل گیا تھا نا یہ تمہارا مودی آ کر. اب دوسرا ان سے زیادہ سر پھرا دوسرا مودی آئے گا تو جتنے نوٹا پھر بدلنے تو ایک ہی رات میں، ایک ہی آرڈر میں ماڈل. یہ تو بدلتے رہیں گے. کہاں 150 سال کی تبلیغی جماعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کتنی گئی
بھئی 100-150 سال میں اتنے ناموں میں لیا ہو، 1500 سال میں کتنے مسلک و جماعت وجود میں آئے امت میں. مسلک و جماعت یہ تو دین کو نقصان پہنچائیں. اس کے بجائے امت بناؤ اور امت بناؤ. اور حقیقی سکہ جو سونے کا سکہ ہے، سونے کا سکہ تو کھول کے دینے والا نہیں ہو، یہ تو سونی نے دفنے نکال کے دے رہی کیا ہے. کیوں؟ بھوکے کے سامنے 2 بنا تو 2 روٹی جو ہوتا ہوں، وہ چکر علی سے رہتی نہیں. تم کو تو نہیں ہونا. شڑا سیدھا بیٹھو. کیا ہے وہ ٹانگ اٹھا کے بیٹھنا ہے؟ ٹانگ کون اٹھاتا معلوم ہے؟ میرے سامنے سی بدتمیزی. کیا کرتے رہتے شائستہ بھی خام ہوگا کہ کام آئی. میرے کو ڈسٹرب کرتے بسم سے مارو نا جن کو پہچان دیو کہ اولادی کون اٹھانا ٹانگ سو. چلو ٹانگا ہونا اٹھانا نہیں، بالکل سیٹریٹ آنکھ اٹھا کے رکھو خالی ٹانگا اٹھا کے. تو اصل سکہ جو تھا نا، اس اصل سکے کے مقابلے پر لا کر رکھے یہ 2000 کی نوٹ بند، 1000 کی چالو، 500 کی چالو، 5 روپے کی بند، کیا کہ کرتے رہتا نا یہ لوگ. یہ تو مسئلے پر جماعتیں تو بدلتے رہے گی نا. لیکن سونے کا جو سکہ ہے، سکے کا مہر بھی نہیں تو اس کو ذرا مار دو ادھر ادھر سے، سونا سونا ہی رہے گا. سونا اصل تو پنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ ہے، جو ہے اور رہے گا قیامت تک رہے گا. اس لیے کون سے نوٹ ہے؟ 3 نوٹوں کے پیچھے پڑے گی. وہ نوٹاں اس میں ہیں، نوٹوں میں یہ نہیں ہے. 1 کروڑ روپے کی بھی 2000 کے بنڈارا لا کے اس میں سے 1 ماسا سونا نکال کر بتاؤ، بتا سکتے جی؟ 2 کروڑ میں اتنا سونا آتا، آدھا سونا، لیکن رہتا نہیں سونا اس میں. اور وہی سونے میں سے اور اصل سونا تو پنجتن پاک ہے، اصل سونا تو غوث و خواجہ ہے، اصل سونا یاد کربلا ہے، اصل سونا نامہ پاک مصطفیٰ ہے. اب ان نوٹوں میں، ہاں نوٹوں سے تم خرید سکتے ہو اگر راج الوقت وہ اگر کیے تو اس کا انکار نہیں. اس زمانے میں بھی غوث و خواجہ والے تم بن سکتے ہو، اور پنجتن پاک والے بن سکتے ہو، نامہ پاک مصطفیٰ والے بن سکتے ہو، اور اللہ والے بن سکتے ہو. اس کا انکار نہیں کرتے ہم. لیکن ان نظاموں کے اندر میں وہ نہیں ہے. اس کو حاصل کر سکتے ہو لیکن اس میں یہ نہیں ہے. ہاں اس میں وہ نہیں ہے، اس میں یہ سب کچھ ہے. مولا علی کا نظام ہے، جس سے چاہے دنیا کے اندر اپنے دین کو آگے بڑھائیں گے. تو سمجھ میں آگی بات. اب بات تو مکاری کی یہی ہوئی. بات تو مکاری کی کیسی بھی معلوم ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہوا آنے بھی وقت. روز کی پنجی 9:30 بجے 9:15 بجے ہوتی، تو آج تو اتوار کی 11 بجنا چاہیے نہیں. کیا مثال دے رہا تھا؟ کیسے سمجھا دیا گیا. حقیقی نظاموں کے بدل میں اپنے مربیجہ، اپنے مزاج کے، اپنی مسلک و جماعتوں کو لا کر اب امت بیچاری ڈھولی. بہت اچھا لگتا ہے. اتنے بڑے لوگ بول رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ بول رہے ہیں، اتنے وہاں پر ان کے پاس میں اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے، اتنے بڑے بڑے عالموں اور مولویاں رہتے ہیں. اس واسطے چلو وہی صحیح ہوں گا، وہی صحیح ہوں گا، وہی صحیح ہوں گا. اتنا بے وقوف ہے مسلمان کی. پورے لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس میں جا رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس میں سب جا رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں کہ نہیں بولتا، ذرا معلوم کر لیتا. سب جا رہے ہیں، کانوں کے بہرے وہاں پر لائن لگائے ہوئے ہیں، بہت ہے وہاں پر بہرے. اب اس کو آنکھیں نہیں دکھ رہے، تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس کوئی جا بول کے بولا تو نہیں، لائن وہاں زیادہ دکھ رہی. ارے وہ کانوں کے علاج کو جا رہے ہیں بیٹا، تیرے آنکھوں کا کیا علاج ہوتا؟ میں لائن پہ کھڑا ہوا ہے، کیوں آیا ابھی ادھر؟ تو آنکھوں کا علاج کرنے کو یہاں کہاں ہوتا ہے؟ کانوں کا علاج ہے. ایسے کانوں نہیں چل جاتے تیرے نہیں. اب خانقاہی نظام کے ذریعے سے غوث و خواجہ، پنجتن پاک اور کربلا کو، مولانا حسن اور حسین کو یاد دلاتے نہیں جی. دین کی فضیلت بولنا، وہاں پر جنت و جہنم سنانا، نمازوں کی فضیلت سنانا. ارے تم سنا کے بگاڑ کے روح بدلا کیے تم. بھائی ہوگا وہ بھی دوا خانہ، مگر وہاں پر کانوں کا علاج ہوتا. اب آنکھوں کا علاج کرنے جاتا کہ وہاں کو تم نہیں، وہاں کوئی بھی نہیں دکھ رہے. بولے جہاں آنکھوں کا علاج ہے نا، ڈاکٹر ادریس صاحب کے پاس کم لوگ آ رہے ہیں، وہ کانوں کے علاجوں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. بولے تو اب کیوں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے کہ وہاں علاج نہیں، کہ علاج ہے مگر وہاں کانوں کا علاج ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا. تجھے آنکھوں کا علاج کرانا ہے تو وہاں جا کوئی بھی نہیں ہے نہیں.
کچھ خانقاہ میں جا کے نماز کیوں پڑھتے بھائی؟ وہ خانقاہ میں ذکر کی مجلسوں کو کیوں جاتے بھائی؟ اپنے قلب کی آنکھ کھولنے کے لیے وہیں جانا پڑتا ہم کو. وہاں کہاں ملے گا وہ چیز؟ اب دھوکہ دینے دیکھو اتنے مریض ہیں وہاں پر، اتنی بڑی لائن ہے، اتنی بڑی لائن ہے. لائن سے کیا کرے گا؟ تیرا مسجد چھوڑ کے. تو تیرا من خالی مسجد کی نماز کی جماعتوں سے حل ہونے کا نہیں ہے. تیرا من دل کا رخ بدلا ہوا ہے. تو اپنے دل کے رخ کے بدلنے کے لیے وہاں جا جہاں پر اس کا رخ ملتا ہے. اس لیے میرے بچے خانقاہ کو آتے ہیں، اس لیے خانقاہ میں آنے میں، یہاں کی مجلسوں میں ان کا دل لگتا ہے. کیوں کہ جہاں پر مرض کا علاج ہے وہاں جائیں گے. یہی تو عقل مندی کا ثبوت ہے نا. پبلک وہاں زیادہ دکھ رہی تو وہاں پر تو کانوں کا علاج ہونا پاگل. تیرے کو ہے آنکھوں کے علاج کی ضرورت، وہاں جا کے کیا کریں گا تو؟ اب ایک ایک دن صاحب بولے گا بسم اللہ، اتنی بڑی عید کی نماز یہاں پر اتنا بڑا ثواب چھوڑ کے وہ خانقاہ میں جا رہی تھی بولتی. ہاں تو یہ بولا نا، یہ مثالیں تو بولتے تھے. میرا من آنکھوں کا ہے بیگم، وہ کانوں کا ہے. میں کیا کروں؟ اچھے بیان سننے کو ملتے، اچھے اچھے لوگ دکھنے کو ملتے، بڑے بڑے لوگ. وہ آنکھوں کا نہیں ہے، وہ کانوں کا ہے. وہ میرا مرض تو آنکھوں کا ہے، اس لیے میرا علاج جہاں ہوگا وہاں پر جاؤں گا. میں سمجھ آ رہی بات میرے بچوں؟ اسی طریقے سے اور ایک مثال سمجھ لو، مثال کو ذہن میں رکھ لو تو سمجھ میں آئے گا نظام. کیا سمجھ میں آئے؟ بہت بڑے رئیس زادے کے گھر کے آپ خوش قسمتی سے جاگیردار کی اولاد بنے. پہلے پٹاریوں کے اندر میں سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے رہتے تھے. سنے ہوں گے نا، دیکھے تو نہیں ہوں گے. ابھی الگ بات ہے کہ ڈھونڈتے ہوں گے تو میں پانی آتا ہوں گا، ایک آدھ پٹارا اپنے کو بھی ملنا ہوگی. اور یہ ہے کہ تمام پٹارے تھے نا پہلے، یہ شفیاں جواہرات اس میں ہیرے چاندی کے سب بھرے ہوئے رہتے تھے. پٹاروں میں، لکڑی کے صندوقوں میں، پٹاروں میں رہتے تھے نا. نہیں ڈرتا دیکھو بچہ، تم کو بول رہا ہوں میں ڈرتا بچہ ہی. ارے بابا نڈر بند کر بیٹھو، جواب دو. ہمارا فری تو اب چھپنا بند کر جا رہے تو پیچھے چھپ جا رہا تھا. تو وہ رہتے تھے. اب اتفاق سے خوش قسمتی سے کیا ہوا کہ بچے سب گولیوں سے کھیل رہے. اب یہ رئیس زیادہ تھا، اس کے ماں باپ بھی ہے، تو ہی تو مالک ہے، جا کے ہیروں سے کھیل کے ہیرے دے دی 10-15 ہیروں کو دے دی. جا کے کھیلنے بیٹھے لے کر آ گئے. اب ہیرے اور گولیاں کھیلنے رہے، بچے لاشوں رہے. مگر اس میں سے بچے کا ایک باپ بیٹا شانہ کا ہوا تھا. یہ گولیاں کھیل رہے بچے. یہ تو ہیرے ہیں، پہچان کرنا. اب دیکھتے پہچان کیا کریں گا؟ کیا کریں گا جی؟ کیسا بھی کرو، ہیرے کھینچو، گولیاں دو اس کو. ارے کہتے ہیں 5 گولیاں ڈالے کہ تم گچھوں میں کھیلتے رہنا، 5 ہاتھوں میں کھیلے کہ تم گولیاں. ہاں کھیلے دیکھو، پرانے کھلاڑی ہیں سب 5 گولیاں ڈال کے کھیلتے تھے. اب 5 گولیاں تو ہیرے کس کے؟ اس کے ہے نا. وہ ان بچوں کو بلایا، کون؟ شانہ کا ہوا. اللہ اڑاتے تھے بازو. ارے کیوں بلا رہے جی باؤ؟ نہیں ذرا بچوں کو بلا رہا ہوں. اس کی نیت کیا ہے؟ پہچان لیا نا انہیں. اب بلا کے کیا ہوگا؟ سنا کہ چل ایسی جانا خانقاہ کو نہ کو جاؤ، وہاں کو بہت کاٹے چکتے یہاں پر. ہاں وہاں کی وجہ وہاں جانا جاؤ بابا. کہیں لوگ خبرستان کو کیا تو یہ لوگ اردو میں جاؤ، مگر نظاموں کی حقیقت کو سمجھو. اس کے باوجود بھی گڑھ میں گرنا ہے تو گرو، مجھے کیا کرنا ہے؟ اور جی اب ہم لوگ بچوں کو بلا لے کے اب وہ اس کے بچے رو رہے. ہمارے بابا اتنے مہربان کیوں ہوں گے وہ جاگیردار کے بچے پر؟ ارے مہربان نہیں ہوا رہے، اس کی نیت خراب ہوئی. اب ان کو بلا کے فیس کر رہا انہیں. خانقاہ گزارا چشتے رومان ڈالیے نا، ذرا دعوت دے کے بلاتے ہو، ہمارے پاس چائے پیو آ کے ہوتی کر رہے کیسا؟ بسم اللہ بھائی. ہاں ماشاءاللہ تمہارا کیا مقام ہے رہا ہو، ہم بھی غریب نواز کو مانتے ہو. کتنا وہ سامنے مانتے تو پھر خانقاہ کو ہم بھی دعا کر. مولانا بھی بہت رو رو کے دعا کرے، بولے خانقاہ کو آباد کر. تو ذرا پڑے مولانا پھر خانقاہ میں آپ کو بھی نظر نہیں ہے. ارے بولا تو اچھا دعا کرے نا تم سب، ہم آمین بولے، قبول ہو گئے بولے اللہ کے پاس دعا. مگر آج اصل میں خانقاہ ہو جائیں گے لے کر آنا مولانا کو. ارے وہ نہیں ہوتا، میری نوکری چل جائے. سمجھ گیا نا؟ پھر یہاں کہاں ہے؟ وہ اوپر کے ہے. وہاں پر صرف کانوں کا علاج ہے، وہاں آنکھوں کا علاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب انہیں اس بچے کو الگ بلا دیا جس کے 5 ہیرے ہیں. اب انہیں تو سمجھ رہا بیچارے وہ کہ بول یہ نہیں ہے، بچے معصومیت میں. اور انہیں سمجھ گیا شامہ کا ہوا، الگ بلایا ان کو. اب اس کے بچے بول رہے ہم کو چھوڑ دے کہ یہ کو بلایا نہیں.
ابا ابو کے اوپر آئے تم نہیں چپ خاموش بیٹھو بعد میں معلوم ہوگا تم باتیں بولو رک جاؤ خاموش اتنا انٹرسٹ ہے چشتے رومانا والوں پہ کیوں انہوں نماز پڑھنے کے بعد وہ مارنا بول رہے وہ دو نہیں لٹکنا وہ چشتے رومال نہیں ہونا وہ نہیں ہونا تمہارے لال رومال کو کبھی نہیں بولے ہم تمہارے سفید رومال کو نہیں بولے اب تم کو چشتے رومال ہی کیوں کھٹک رہا ہے کھٹکے گا نا کیوں اٹکے ہوئے ہیں وہ اب نتیجہ نکلا کہ بچوں کو بولا کہ نہیں ذرا ٹھہرو تم نہیں سمجھتے یہ میرا دوسرا ہے کیا اللہ کی بات ہے نا یہ میرا دوسرا ہے کیا ہے ان بچوں کے اوپر شفقت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ گولیاں نہیں ہے بیٹا جاگیردار کے پوتے ہیں اس واسطے ہیرے ہیں وہ نہیں پہچانے وہ مل گئے ان کو ان کے پاس قدر نہیں ہے اب انہیں بعض بلا کے کیا بولا معلوم ہے شاہد صاحب 5 گولیاں ہے نا 100 گولیاں لا کے دے تو میں تم میرے کو دے دوں اب بچے تو نادا نہیں 5 کے بجائے 100 آ رہے نا جی تیار ہو جائیں گے نا تیار ہو جائیں گے اچھا یہ اتنی مہربانی 5 گولیوں میں 100 گولیاں کیوں لا کے دے رہا کیونکہ لاشعور بچوں کے ہاتھوں میں ہے نا میرے چشتیہ رومانہ میں میرے بچوں کے لاشعوری کے اندر میں اس نظام کے اندر میں بس رومان ڈالے اس طرح سے بھول جاتے ہیں لگتا ہے مارکیٹ میں جاتا یہاں رومان یہاں پر آیا تو فریقی نے بھی دونوں ڈالے کا ٹینشن آیا تھے اور ایسی کتنے گیملر ہیں ظاہر بھی اسی کرتا کبھی کبھی وقار میں بھی میں گھور کے دیکھتا رہا تو گاندھی چوک پہ ذرا اندر رہتی باتوں کا وہ تو ہیرے ہاتھ میں ہیں لوگ جانتے ہیں اس کو مگر یہ لاشعوری کے اندر میں ہیرو کو نہیں جانتا چھپا چھپا کے رکھتا نہیں تو کہیں کوئی رکھ دیتا نہیں تو ٹیکی میں بھول جاتا نہیں تو گھر میں بھول جاتا نہیں شاید صاحب نہیں تو فوٹو ہے تو بغیر رومال کے دے دو بول دیتا حقیق ہوتا وہ پرانی تھی بول کے توبہ کر لیا اور پہلے کیونکہ معلوم ہے تغیرہ پچھتا ہوشار تو ہم نہیں جانتے اس کی قدر کو لیکن وہ لوگ جانتے ہیں اب یہ نکالو کسی طرح سے کوئی چھپتے رہتا نا ان کو تو اس وقت میں کہنا تھی جانے کی نکلنے کی کہاں ہے ہمارے کفر میں بھی ہمارے ساتھ جانے کی ہے بیگم کو بھی چھپ رہے ولیمہ میں تم ساتھ میں جا رہے تو ارے بیگم تم کو چھوڑ سکتے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے بولنا ایک بار 2 بار انہیں بھی بیچارے سن لیتے ہیں اب اس سے زیادہ سنا تو نہیں جمتا بول کے میں بھی خواجہ اب خواجہ بھی دیکھ بول چاپ ہے یا نہیں ہاں خواجہ کی راستے میں اختیار کس نہیں کرے نوبی تو اب ان کو معلوم ہے اس لیے کھٹکتی ہے نا کیونکہ سب بچوں کے ہاتھوں کی گولیوں پر اس کو کھٹکا نہیں زیادہ شفقت وہی بچے کے ہاتھ پہ کر رہا ہے آکے اور 100 گولیاں لا کے پیش کر رہا ہے 5 گولیاں دے دو 100 گولیاں دے دو انہیں قیمت کو جانتا ہے نا شانہ کعبہ تو وہ شانے کعبے جانتے ہیں کہ چشتے رومان کی کیا قیمت ہے خانقاہ کو جانے سے کیا ملتا ہے راجہ شاہ ولی کو ماننے سے کیا ملتا ہے اور کربلا والوں کی یاد سے کیا ملتا ہے نارائن پاک مصطفیٰ جہاں کتابیں پڑھے ہوئے وہ لوگ ان کو معلوم ہے ان کو کیسا مل جائے اب چکرا نہیں انہوں نہیں اب انہوں کچھے سننی ہے کہتے ہیں اب انہوں پکے سننی نہیں جی اب زیادہ کم خود بھی سمجھ میں آیا تو پاگل کتا کیا کرنا معلوم جس کو وہ اس کو کاٹنا شروع کر ارے وہ خانقاہ والے شیعہ ہوگی کیا ہے ارے تو کیوں پاگل ہوگا بھائی تیری دھن سیدھی کیوں ہوگی دھن سیدھی ہوگی تو کیا مطلب ہو کہ جس کو وہ اس کو کاٹنے جاتا دور سے بھاگ لینا جو نہیں تو انہیں دیکھتا نہیں ہے پیر صاحب ہے کہ یہ مریض صاحب ہے کہ ارشاد صاحب ہے کہ اسد صاحب ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا انہیں کیونکہ پاگل ہو گیا ہے جو بھی سامنے قدر دیتا انہیں کچھ بھی نہ کو وہ خانقاہ والے شیعہ ہو گئے رافضی ہو گئے اب پاگل ہو گیا بیچارہ کیا کریں گے پاگل ہو گیا ہے نہیں بولے وہ چیزیں ہمارا یہ لٹکا لینا وہ نہیں کرنا بولے یہ نہیں کرنا ارے جینس پہن کے آیا تو اس کو بول نہیں سکتا تو ٹی شرٹ پہن کے آیا تو اس کو بول نہیں سکتا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھ اتنا بڑا مرد مجاہد تو نہیں ہے میرے بچوں کی چشتیاں رومانی تیرے کو تو مولوی ہو کے کھٹک رہی ہے تجھے تو یہ پہچان ہے کیوں کہ انہیں جانتا ہے تو 100 گولیاں نہیں بولی اس کے بجائے یہ کرو اس کے بجائے صافہ بنو اس کے بجائے ابھی رومانی تو کو برداشت نہیں ہو جائے میں صافے اگر بنوا دوں پھر تو کتنا پیٹ میں درد ہوگا جب پاگل کیا ہو جائیں گے بلکہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیے ابھی رومانوں پہ یہ حال ہے صافے کر دے دو میرے بچوں کو تو پھر اس وقت میں تو بو کرنا شروع کریں پورے گلیوں میں کسی کو سونے نہیں دی گئی اس لیے تو بھی میں حفاظت میں رکھا ہوں اگر میں دے دوں حکم آج کے رات کے اندھیرے میں تو پھر کل سے کتنے صافے نظر آئیں گے ایئرپورٹوں پہ بھی صافے نظر آئیں گے ٹرینوں پہ قیوم کو چھوڑ دو فرید کو چھوڑ دو ایسے کچے تو پھسل جائیں گے مگر ہوگا کہ نہیں ہوگا صافے نظر آئیں گے اب صافے اگر نظر آ گئے تو پھر تو غنیمت ہے نا 2-4 کو کاٹنے کا بیچارہ مگر چلانا شروع کر تو کسی کو بھی سونے نہیں دیتا پھر نہ کوئی اس واسطے روکے رکھا ہو تو بات یہی ہوتی ہے بات کیا ہوتی ہے کہ اب وہ شان آیا اور آ کر بنے بولے کہ وہ گولیاں نہیں ہیں
وہ تو ہیرے ہیں، وہ لینا ہے، چکر کاٹنا ہے، کیسا بھی وہ چکر دینا ہے. اب 100 گولیاں لا کے اچھے کلر کلر کے چن کے لایا، پنڈی گولی، لبا گولی، وہ سب لے کر آ گیا. یہ ہے، لے لو وہ. اب ان بچے دیکھ، لے لو دے دو، لے لو دے دو. اب گھر میں گیا، گھر میں وہ کیا 100 گولیاں لا گیا. پھر وہ 5 کیا کرا انہوں نے ہیرے گنگے جی کا چلے گئے کہ اب بچہ کو بولا تو باپ نہ مار دے. گم نہیں جاتے 1.5 سے بڑھ کے 1000 ہیرے رکھے ہوئے بیٹا، انہیں خاموش ہو گیا. تو ہمارے بچوں کو دین کے نام پر بھیج رہے 4 مہینے 40 دن ڈال رہے داروں میں بچیوں کو. اب ان کو کسی سے یہ نہیں رہتا، صرف کوئی بولتے غوث و خواجہ کو شرک ماننا شرک ہے، اولیاء سے محبت کرنا شرک ہے، اور پیری مریدی کفر ہے، گناہ ہے، شرک ہے. یہی بولیں گے نا. ابھی 9 پرانے تھے نا جی، تیرا باپ دادا کیا کرتے ذرا وہ بھی تو پوچھ. پرانے جاگیردار ہیں، بڑے سخی ہوتے نا جی، جانے دو بولے کچھ بھی نہیں. جانا دین سیکھ کے آتا، دین لے کے آتا. دین بیچ کر آتا ہے، وہ عقیدوں کو بگاڑ کر آتا ہے. اس کو دین کہاں ملتا ہے، بلکہ دین کی نسبت بدل جاتی ہے وہاں پر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر انہوں سخی نہیں. اچھا ماشاءاللہ نماز تو سیکھ لے رہا ہوں نہیں، دین تو سیکھ رہا ہے مگر عقیدہ برباد ہو رہا ہے. اس کا یزیدیت آ رہی ہے اس کے اندر میں، منافقت آ رہی ہے، ماں باپ کا بد اخلاق بن رہا ہے، وہ دین داروں کا نقدہ بن رہا ہے. نعوذ باللہ مجدد پاک کو، ان کی عظمتوں کو کم کرنے والا بن رہا ہے. غوث و خواجہ سے بد عقیدہ بن رہا ہے، وہ بے ادب بن رہا ہے. دین ادب ہے، جس کے پاس ادب نہیں وہ دین نہیں. تو پھر وہ دے رہے ہیں، یہ کھینچ لے رہے ہیں نا. تو انہیں بھی تو دیا تھا نا، مگر اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ جاتے میرا بچہ ہے 5 ہیرے دیا نا، 1000 پڑے ہوئے بنا بھر کے رکھے ہوئے اور کھیلے گا. مگر ان کی نظر کس پہ رہتی؟ وہ 5 ہیروں پر لینے کی پوری چکر اسکیم تیار ہوتی نا. ایسی اسکیمیں تیار ہوتی رہتی ہے. ایسی اسکیمیں تیار ہوئی تو دین کو پھیلانے والے سوالات صحابہ اکرام کون ہیں؟ جہاں بولے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے. یہ میرے صحابہ اکرام، میرے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کمال یہ ہے کہ دین کو پھیلانے کی ذمہ داری بلغوا انی ولو آیا حکم دیا. تو پھر 4 مہینے 40 دن نہیں گئے تھے انہوں جا کے مجلس میں. ابھی باقی سارا خانقاہ کو بول کے نہیں آتے تھے. ابھی صبح جا رہا ہوں شام میں آ رہا ہوں نہیں بولتے تھے، شام میں جا رہا ہوں صبح آ رہا ہوں نہیں بولتے تھے. بلکہ میرے صحابہ کا، میرے آقا کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب حکم دیے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جانا ہے تو وہیں سے نکل گیا، مشرق والے مشرق میں، مغرب والے مغرب میں. یہ میرے آقا کے صحابہ کا کمال ہے، جس کا حق اور جن کی برابری کوئی کر نہیں سکتا. باقی صحابی نہیں بن سکتا کوئی. دین پھیلایا انہوں نے. ہندوستان کو نہیں ہے صحابہ، کوئی دنیا کا خطہ باقی ہے پھیلا دیے وہ. اب یہ سب پھیل گیا تھا. پھیلنے کے بعد پھر اسلام پر ایک دور، وہ دور آیا کہ وہاں پر دین کے پھیلانے سے زیادہ دین کو بچانا ضروری تھا. دین کو پھیلانے والے سوالات صحابہ اکرام، دین کو پھیلانے والے سوالات صحابہ اکرام، سوالات صحابہ اکرام نے جو دین کو پھیلایا، ان صحابہ اکرام کے ان سوالات، صحابہ کی قربانیوں پر ان کی لاج رکھنے والے، دین کو پھیلانے پر گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، بیویاں شہید ہوئی، قربانیاں دیا، مکے کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا. ایسی قربانیوں کی تاریخ ہے صحابہ اکرام کی. دین کو پھیلا کے ان ساری قربانیوں کے ساتھ. لیکن وہ پھیلے ہوئے دین پر جب وقت آیا تو بچانے کا وقت جب آیا تو وہ آل علی اور مولا حسین میدان کربلا میں آئے. مولا حسین اس صحابہ اکرام کی قربانیوں کی لاج رکھی. جو دین انہوں نے پھیلایا تھا مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں. ابھی 15ویں صدی کا فاختہ 4 کتابوں پر گرے پھیلا تھا دین کو. چل نہیں سکتا، لگنا ہے خود. ایک جگہ چلا تو 10 جگہ بیوی بتا دے کہ بھائی بیٹا ہاں بڑے باتیں کرتے، بیانہ کرتے نا جی، مگر تم خود کیا ہے تمہارا حال. تو انہیں دین کو چلانا دنیا میں، دین کو پھیلا دیا صحابہ اکرام نے. لیکن جب وقت آیا دین کو بچانے کا تو سوالات صحابہ اکرام نزول اتمین کی قربانیوں کی لاج، جو دین کو پھیلانے میں دین کو پھیلایا تھا انہوں نے، ان کی قربانیوں کی لاج رکھنے والے وہ مولا حسین میدان کربلا میں. اور مولا حسین میدان کربلا دین کو پھیلانے نہیں آئے تھے. اور یہی آل علی اور اولاد علی اور مولا حسین اور حسینی،
یہ دین کو پھیلانا، دین تو پھیل چکا ہے، اذانیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، دین نہیں ہے وہ۔ کیا دعا پڑھتے نا وہ لوگ، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، کہ اسلام کی دعوت کا اتمام ہے اذان، دین تو پھیل رہا ہے اذانوں کے ذریعے سے۔ اب کیا ضرورت ہے کہ دین کے پھیلانے سے زیادہ دین کو بچانا ضروری ہے، اور دین کو بچانا میدان کربلا سے سیکھنا پڑے گا، دین کو بچانا مولا حسین سے سیکھنا پڑے گا، دین کو بچانا مولا حسن سے سیکھنا پڑے گا، دین کو بچانا مولا علی سے سیکھنا پڑے گا، دین کو بچانا سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سیکھنا پڑے گا کہ وہ ہے دین کو بچانے والے۔ اب یہ بتاؤ کہ پھیلانا ضروری یا پھیلے ہوئے دین کو بچانا ضروری؟ عمارت بنانا 2-4 مہینے کے اندر میں، 1 سال میں، لیکن اس کو صدیوں تک بچانا یہ اہم ہے یا بنانا اہم ہے؟ بن چکی ہے عمارت، اب سنبھال اس کو، سنبھالنا اہم ہے۔ تو سنبھالنے والی ذاتیں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام، یہ پھیلانے والے، اور دین کو پھیلایا ہے انہوں نے، لیکن حق کے سامنے ہم یہی کہتے ہیں اور حق یہی ہے کہ بچانے کا جو معاملہ آیا تو آل علی اور اولاد علی نے بچایا، اور کیسے بچایا؟ باتوں سے، بیانوں سے، تقریروں سے، میرے ایسا پنکھوں اور کولروں میں نہیں بچایا، بلکہ اپنی آل اولاد کو لے کر دل گردوں کے ساتھ اپنے معصوم ان گلاب کے پھولوں کو میدان کربلا کی ریت کے اوپر اڑا دیا، اور وہاں پر اپنی شہادتوں کو پیش کر کے دین کو بچایا۔ وہی آل علی اور اولاد علی۔ تو اصل مبلغین، اصل دیندار کس کو کہیں گے؟ فیصلہ کرو، جماعتوں اور مسلکوں کو، کہ یہی آل علی اور اولاد علی ہے کہ ایک طرف میں ہندوستان میں دین کے بچانے کا مسئلہ آیا تو پھر خواجہ قادیان سلطان الہند مدینے کو چھوڑ کر ہندوستان کو تشریف لائے، کبھی اپنے سنجر کی طرف میں نہیں دیکھا۔ بچانے والے کون ہیں دین کو؟ اولیاء کا نظام دین کو بچانے کا ہوتا ہے، صحابہ کا نظام دین کو پھیلانے کا تھا، وہ اپنا کام کر چکے، پھیل چکا ہے دین۔ اگر تو اس زمانے کا پھچا اگر دین کو پھیلانے کا دعویٰ کرے تو پہلے تجھے اٹھا کے دیکھے گا یہ کتنا دیندار ہے، اسلام کا تعارف انہیں کرانا ہے، تو ایک کافر تو یہ سوال کرے گا نا، اسلام اتنا اچھا تو تو اتنا برا کیوں؟ تم دہشت گرد کیوں؟ تم انسانوں کو کیوں ختم کرتے؟ تم نفرت کیوں پھیلاتے ہو؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو دین کا پھیلانا اب اس وقت کا تقاضا نہیں ہے، دین کا بچانا اصل تقاضا ہے، اور دین کو بچانے والے ہمیشہ میدان کربلا کو سامنے رکھے، مولا حسین کو اپنے سامنے رکھے، اور وہاں پر اپنی ذاتوں پر قربانی کو لے کر دین کو بچایا جاتا ہے۔ دین کو پھیلانے والے تو عہدیدار بن جاتے ہیں، حکومتیں مل جاتی ہیں، ان کو تخت و تاج مل جاتے ہیں، اور یہ ٹھوکر مارنے والے ہوتے ہیں، بچانے والے اپنا جو کچھ بھی ہے اس کو قربان کرنے والے مولا حسین کی طرح سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اہل خانقاہ محمدی بھی ہم دین کو بچانے کے لیے مولا علی ہم کو قبول کرے، پنڈت اطاق ہم کو قبول کرے، مولا حسن اور مولا حسین قبول کرے، غوث و خواجہ قبول کرے، تو اپنے اندر میں حسینیت کے رنگ کو پیدا کرنا پڑے گا، اس پر لٹانا ہے، اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہے، ذلت و رسوائیوں کو برداشت کرنا ہے، دل کے چوچلوں کو قربان کرنا ہے، اور جن پر بھی آنچ آوے اس کو قبول کرنا ہے، جو کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہماری نظروں میں کربلا ہو، اور مولا حسین ہو، اور ہماری نظروں کے سامنے آل رسول ہو، غوث و خواجہ ہو۔ ہے میڈیکل کے طالب علم دیکھ رہے انجینئروں کو، دھوکہ کھائے گا نا بیٹا، پورا انجینئر بنے گا بھی نہیں، ڈاکٹر نہیں بنے گا، جا کے پیالے دھونا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے اگر حسینی نظاموں کے اندر میں ہے تو ہمارے لیے آئیڈل تو پنجتن پاک ہے، ہمارے لیے تو غوث و خواجہ وہ ہے، اور میدان کربلا ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ دیکھو ادھر، اب دیکھ رہے ہیں یہ شریعت والوں کے پاس کتابوں کو دیکھ کر، ان کے بیانوں کو سن کر، کالج میں ایڈمیشن کیا میڈیکل کے اور انٹرسٹڈ ہے انجینئروں سے، تو کیا ہوگا ویسے کا؟ آخر میں جا کے کیا کرنا پڑتا؟ محمد ہوٹل میں پیالے دھونا پڑتا۔ ارے انجینئر بھی نہیں، وہ لیا تھا میڈیکل کالج میں، بابا دلائے تھے، مجھے انٹرسٹ تھا انجینئرنگ میں، پھر یہاں کیوں آ گیا ہوٹل کے پیالیاں دھونے میں؟ کیا کریں گے؟ قسمت والی بیٹا، تو غلط قدم اٹھایا نا۔ ہے خانقاہ والے ہو تو دیکھو مولا حسین کو، میدان کربلا کو، سید کائنات کو، اور پھر پنجتن پاک کو، غوث و خواجہ کو۔ یہاں دوسری طرف میں دیکھو گے تو زندگیاں برباد ہو جائے گی، فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ
بنجت پاک ہے، دو جہاں کے مالک کے نعرہ نفا کے مصطفیٰ ہے، غوث و خواجہ ہے، دنیا کے تمام اولیاء ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ، وہ کتاب والے آئیڈیل نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس میں، وہ کانوں کے سنانے والے ہمارے پاس میں، اچھے بیانوں کے کرنے والے ہمارے پاس میں آئیڈیل نمونہ نہیں ہے. ہاں تم کو اگر نمونہ بنانا ہو تو راجہ شاہ ولی کو بناؤ، تم کو نمونہ بنانا ہو تو تاج الاولیاء کو بناؤ، تم کو نمونہ بنانا ہے تو سلطان الہند کی ذات ہماری نظروں کے سامنے ہے. سمجھ میں آ رہی؟ بن رہے ادھر کے اور جا رہے ادھر بولو تو آخر میں پھر اپنی تقدیر کو خود برباد کرنا. محمد حضر کے پیارے ہونا پڑتا جو میرے بھائی تو یہ انجینئر کی ڈگری بھی ہے مگر کیا کروں، انٹرسٹ ایک جگہ رہا اور دوسری جگہ جھانکتا رہا، میں ادھر پہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو پھر آخر میں پیارا دھونا پڑے گا، ایمان چل جائے گا، نفاق آ جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. سمجھ آئی بات؟ ادھر بھی ادھر بھی دونوں تو وہی پٹی پڑھائیں گے. آگے یہاں پر بھی غوث و خواجہ کے معاملات میں بدگمان ہوگا. خان خواہ کو جانے دے دنیا کے واسطے مگر وہاں وہ بھی کام نہیں، اس واسطے خان خواہ کو جانا مت کر دو. ہو گیا نا؟ پیالے دھونے پر آ گیا، دنیا کھنگالنے پر آ گیا. اس کے بجائے جو کہ رامانہ کے پاس سے نوکری کرتا تو زندگی گزر جاتی تیری. ایمان بھی جائے گا، دین بھی جائے گا، دھرم بھی جائے گا. اس لیے اہل خانقاہ محمد کی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا کام، ہمارا نظام، ہمارا کیا، ہمارے باپ کی جاگیر ہے. جو کرم کیا میرے غریب نواز نے، جو کرم کیا ہے راجہ شاہ ولی نے، جو کرم کیا ہے تاج الاولیاء سرکار نے، بالکل کرم کیا ہے خانقاہ محمدی پر مسجد کے ممبر بازو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں. کرم کیا ہے تو اس کرم کی قدر یہ ہے کہ نظاموں کے اندر اپنے نظام کو پہچانو. ہمارا نظام دین کو پھیلانے کا نہیں بلکہ دین کو بچانے کا ہے. اور بچانے کے لیے، بچانے کا نظام جو بچتا ہے دین، وہ اپنے خلق کے رخ کے صحیح کرنے سے بچتا ہے. رب کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ میں، بندگان پاک کے ساتھ میں اپنے دل اور من کے مندر میں دو جہاں کے مالک کو بٹھاؤ. تو پھر تو کانوں کے ڈاکٹر کے پاس میں جا کے آنکھوں کا علاج کراؤ. بیٹا ہے سو بھی پڑھ دے پھاڑ دیتا ہو پورے آنکھیں اندر چل جاتے ہیں. ہے کانوں کا ڈاکٹر انہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر آنکھوں کا علاج وہاں پر ہوگا. اس لیے اپنے ظاہر و باطن کو اولیاء کے مزاجوں پر لاؤ. چشت ارمان سے شرم مت، ذکر کے مجلسوں سے کرانے سے رکو مت، ذکر کے نظاموں کو آگے بڑھانے سے رکو مت. دیہات قریہ قریہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا نظام، قلب کی آنکھوں کے ذکر کرنے کا نظام ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا فرمایا؟ پیارے بچے وزارتوں میں کب کرتے ذکر؟ کوئی مرید یا میرے بولنے کی نوبت نہیں آنا نہیں، کیونکہ چھٹائی شروع ہو چکی ہے. بعد میں مجھ سے اعتراض نہیں کرنا، بعد میں مجھ پر اعتراض نہیں کرنا. اگر میرا مرید ہے، خانقاہ محمدی سے وابستہ ہے تو اپنی ذمہ داری محسوس کرو. میرے سمجھانے کو، میرے موقع دینے کو زیادہ موقع مت سمجھو. بات آ جائے گی، میں ایک سیکنڈ کی رعایت نہیں کروں گا کسی کی. جو مرید ہے، ہر مرید کے گھر میں ذکر کی مجلس ہونا ہے. جو مرید ہے اجمیر شریف کی حاضری ہونی ہے، اس کی کوئی کسی کو رخصت نہیں ہے. اور جو مرید ہے اس کو نظاموں کے ساتھ میں، نظام کے مزاج کے ساتھ میں چلنا ہے. جو مرید اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے اپنے علاقوں کی خانقاہوں میں، مغرب سے عشاء تک کا وقت اس کو لگانا اور دینا ہے. یہ نہیں ہے تو پھر وہ انجام کا خود ذمہ دار ہے. دو پیالے تیرے قسمت میں ہیں، دو پیالے قسمت میں ہیں. بڑی مجلس میں آگے چلے گئے، بڑی مجلس میں آئے کھا لیے پی لیے چلے گئے، بڑی مجلس میں آئے بس یوں کرے چلے گئے. پیالیت ہونے والا ہے وہ محمد سیٹ کے ہوٹل کا، لیا مزدوری چلے جا رہا ہے. باقی ہے کہاں تو ڈاکٹر اور انجینئر. ہم نے تو داخلہ کروایا تھا تجھے کچھ بنانے کے لیے، اور تیری قسمت ہے کہ تجھے پیالے دھونے والا بنا دیا، یا منہ پوچھ کے جانے والا بن گیا. تو تیرے گھر میں ذکر کی مجلس سے نہیں، اور تیرے گھر پہ تیرا روزانہ خانقاہ کو آنا نہیں. اس لیے میرے بچوں، میری بچیاں بھی اپنے گھروں کے اندر خانقاہ محمدی ہے، اس خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر اس کی مجلس سے سننا، روزانہ کے ذکر اذکار کی محفلوں کو قائم کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے.